حیدری علماء حق اہل سنت، بہت شکریہ آپ نے محبت سے سماعت کیا ہے۔ مسلک رضا کے عظیم ترجمان خطیب اہل سنت فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار اسد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ داتا کی نگری لاہور سے بڑا خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت گل گلشن علی پروردہ وش ولایت صاحبزادہ والا شان جناب پیر سید محمد غوث شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ آپ کو دل کی اتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آیا ہوں اور دران خطاب مسلک رضا کے عظیم ترجمان جامع المعقول منقول خطیب الاثر عالم بعمل خطیب ذیشان واضح الشرحان عقیدہ وفا عقیدہ رضا عقیدہ محبت کے حسین ترجمان جناب حضرت علامہ مولانا محمد ظفر اللہ ظفر صاحب جنڈا والا شریف سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے نشست کے ایوان کے دو شہزادے، ایک قبلہ صاحب کو دعوت خطاب دینا ہے اور اس کے بعد نعت گو شاعر فخر عباس تابش معصومی صاحب جنگ سے ان کی حاضری ہوگی۔ اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد جو ہی ترتیب ہے انشاءاللہ اس کی ادبن تعمیل ہوگی۔ آئیے محبت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں مسلک رضا کے عظیم ترجمان مناظر اسلام عظیم نقطہ دار عقیدہ وفا عقیدہ رضا عقیدہ محبت کے حسین ترجمان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ظفر اللہ ظفر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ محبت سے نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر۔ سارے بولے، سارے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے نعرہ تکبیر۔ گوڑا جانے تے آل رسول جانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استانہ علیہ پیر چھتر شریف، استانہ علیہ پیر چھتر شریف۔ سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ ذریتہ وبناتہ اولیاء ملتہ وعلماء شریعتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا ببارگاہ خدا، صلوات و تسلیمات ببارگاہ امام الانبیاء۔ آج دی یہ تقریب سعید بزم مسعود عرس ذی قدس دی حوالے نال اساں تساں اس جگہ دے اتے حاضر بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اساں ساراں دی حاضری، شرکاء دی شرکت، سامعین دی سماعت اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالی شان دے اندر پذیرائی دے اعزاز دے نال نوازے اور شرف قبولیت عطا فرماوے۔ جملہ علماء کرام، مشائخ عظام، معزز سامعین، حاضرین، ناظرین،
بلا تمہید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، قد تحقیق افلح فلاح پا گیا من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلی روح جس نے بھی کر لی افلاح وہ فلاح پا گیا۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلی روح اے انسان نو کس وقت حاصل ہوگی ہے؟ بعد از ایمان حسنات واسطے اچھے اعمال واسطے ضروری ہے۔ اگر ایمان نہ ہوگے تو جتنے بھی بندہ اچھے کام کرے پیا اللہ دی بارگاہ دی وچ وہ قبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایک کافر بادشاہ نے رستے دوتے ایک فقیر موجود بیٹھا، اس کو لوگ پوچھا کہ امیر تم ہو یا امیر میں ہوں؟ بادشاہ کافر ہے، وہ فقیر مسلمان ہے، مشرف با اسلام ہے۔ بادشاہ نے پوچھا امیر تو ہے یا امیر میں ہوں؟ اس فقیر آکھا جناب امیری دی بنیاد، امیری دی اساس، امیری دی میرٹ کیا ہے؟ کس بنیاد تے بندہ امیر ہوندے؟ بادشاہ نے آکھا دولت دی بنیاد تے بندہ امیر ہوندے۔ اس فقیر نے آکھا اگر بندہ دولت دی بنیاد تے امیر ہوندے تو پھر سب تو بڑا امیر میں ہوں، سب تو بڑا امیر میں ہوں۔ بادشاہ نے آکھا ایک اس طرح ہو سکتا ہے استبلش گھوڑے ہاتھی میرے کول، درہم دینار اور اشرفیاں میرے کول، لمبی لمبی گاڑیاں اور اچھی اچھی ماڑیاں اے میرے کول، خزانہ دے وچ موتی ہیرے اور جواہرات میرے کول، پیسہ میرے کول، پھر امیر تم کیسے بن گئے؟ فقیر نے کہا جناب آپ نے خود کہا کہ امیر بندہ دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ذرا یہ دیکھیے کہ دولت اصلی دولت کیا ہے؟ اصلی دولت دولت ایمان ہے۔ ایمان دی دولت تو محروم ہے، اے ایمان دی دولت اللہ تعالیٰ میرے سینے دے وچ سجائیے، اس راستے تیتو امیر میں ہاں۔ لہٰذا اتھے جتنے بھی سنگی ساتھی اس وقت موجود بیٹھے نے، حاضر بیٹھے نے، اس آستانے دے ہوتے اس بندہ ناچیز سمیت کوئی بھی اساڑے وچوں غریب نہیں، سارے دے سارے اساں امیر اور بادشاہ بیٹھے ہیں۔ بعد از ایمان تزکیہ اور تصفیہ کس دنال ہوں گے؟ ایمان تو بعد سب تو پہلی چیز جس وقت ایمان ہو بنے حاصل بدے ہوں، اس تو بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال دی بنیاد ہوتے بھی انسان کو کامیابی اور کامرانی مل دی ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں انسان کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم کنار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ جنت الفردوس کے دروازے کے تالے کی چابی ہے۔ لہو اسنان جس دے کول چابی آ گئی کہ تالا وہ کھول گئے سی، کلمہ پڑھن تو بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر حسنات نیکیاں اچھائیاں اور اعمال صالحہ دی پھر ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ کلمہ جو آ گئی تو چابی آ گئی۔ آپ نے فرمایا لہو اسنان، چابی دے اگر دندانے سلامت نہ ہوئے، ایک دندہ بھی مسولہ ہویا ہوئے درست نہ ہوئے، تالا نہیں کھل سکتا۔ اس واسطے اس جنت الفردوس دے تالے دی چابی کلمہ شریف ہے،
اور اس چابی دے دندانے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور حضرت پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ماہ گیلاں مرجع الاوتاد دافع الفساد نافع البلاد قطب ربانی عالم حقانی غوث سمدانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز انہاں دے دور تو پہلے بایزید بسطامی دا دور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ جڑیاں چیزاں نے جس دے نال انسان نو تزکیہ اور تصفیہ اور تجلی مل دیئے 2 4 5 جڑے پینٹ نے مختصر وقت دے وچ میں ایک انہاں دے واقعی آکھو یا حدیث شریف آگئی تے وہ آکھو یا کوئی پینٹ آکھو وہ ذکر کر کے تے پھر اجازت اچھے اعمال اس دے نال تزکیہ اور دل صاف ہوندے اچھے اعمال نال کامیابی ہوندی ہے۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک آدمی آیا اور اس نے آن کے آکھا میں توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہو جاؤ، توبہ طائب ہوگی اور طائب من ذنب کملا ذنب لہو کہ یوم والدت ہو امہ، سارے دے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں دے۔ توبہ ایک ایسا بہترین کیمیکل ہے گناہ واسطے۔ جس وقت وہ توبہ طیب ہو گیا حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا کس گناہ دی توبہ کی تھی؟ اس نے آکھا جناب کفن چوری والے گناہ دے وچ مبتلا رہے ہیں اس دی میں توبہ کی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا بہت بڑے گناہ دے وچ تو ملوث اور مبتلا رہے ہیں، کفن چرامنا بہت بڑا جرم اور گناہ، اس واسطے کہ مردہ دے جسم تو تینے کفن چرائے، اس دے وچ معصوم بچے بھی ہو سن، اس دے وچ عورتاں بھی ہو سن، اس دے وچ بڑھڑے عمر رسیدہ بھی ہو سن، اس دے وچ نوجوان بھی ہو سن۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ زندہ یہ مسئلہ زندہ بندے دے اگر سر تو اس دی اجازت تو بغیر بندہ ٹوپی کھینچ لے، اجازت تو بغیر، یہ ایسا جرم اور ایسا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اے غلطی معاف نہ کر سی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر سی۔ اگر زندہ بندے دے سر تو چھوٹی جتنی ٹوپی بندہ چھک لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے کہ تو مردہ دے کفن چرندہ رہے ہیں۔ اس نے کہا بالکل اس سیاست آیا، اس سیاست میں تھارے کو لو آیا کہ تھوڑی وساطت نال اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہوتے فضل و کرم فرماسی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کتنا عرصہ مبتلا رہے ہیں اس گناہ دے وچ کردہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 سال یہ گناہ کردہ رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا تیسرا سوال یہ کہ 10 سال دے عرصے دے وچ کتنے لوگاں دا کفن چرائے؟ اس نے کہا جی 10 سال دے عرصے دے وچ 1000 بندے دا کفن چرائے۔ کفن چراونا ایک جرم، 10 سال تک اس دے وچ مبتلا رہنا اور پھر 1000 بندے دا کفن چراونا۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا چوتھا اور آخری سوال، آپ نے فرمایا 1000 بندے دا کفن چرائے، 1000 بندے دے وچوں کتنے بنداں دا چہرہ جس وقت تو قبر کشائی کرتا ہے، کفن تو چرا کھندا ہے، اس میت بیچارے دا عضو بال بال وہ بالکل برہنہ ہو کے ننگا ہو کے سامنے آویندہ ہو سی، تو چہرہ بھی بالکل سامنے آویندہ ہو سی، تو کتنے میتاں دا چہرہ کعبے والے پاسے پھرا ہویا ہے؟ 1000 بنداں دے وچوں کتنے بنداں دا چہرہ کعبے والے پاسے پھرا ہویا ہے؟ اس نے کہا جی اگر سچ پوچھ دیو تو 1000 بنداں دے وچوں صرف 2 خوش نصیب لوگاں دا چہرہ کعبے والے پاسے پھرا ہویا ہے اور 998 بد قسمت لوگاں دا چہرہ کعبے تو مڑا ہویا ہے، کعبے تو ہٹا ہویا ہے۔ اس لیے کہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف اور مدینہ طیبہ کی طرف چہرے کا پھرنا یہ کی مغفرت اور بخشش کی بہت بڑی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ جب غازی علم الدین شہید کو میاں والی سینٹر جیل کے اندر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا
تو جلاد نے پوچھا کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ جب کسی مجرم کو پھانسی دینا تو آخری وقت اس سے اس کی زندگی کی آخری تمنا پوچھنا. اے غازی علم الدین شہید، تیری زندگی کی آخری تمنا کیا ہے؟ میں نے کسی مجرم سے پوچھا تو کسی نے پانی مانگا، کسی نے بریانی، کسی نے نسوار، کسی نے کلفی دل بہار، کسی نے کچھ، کسی نے کیا، کسی نے بیٹا اور کسی نے بیٹی کی آخری ملاقات کا دوبارہ تقاضا کیا. اے غازی علم الدین شہید، تیری زندگی کی آخری تمنا کیا ہے؟ غازی علم الدین شہید بولا، میری زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ جب پھانسی کا پھندا میری گردن میں ڈالنا، منہ مدینے کی طرف کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جب پھانسی کا پھندا میری گردن میں ڈالنا، منہ مدینے کی طرف کر دینا. جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو وہ مدینے چلیں شفا کے لیے. خدا نے دنیا میں ہم کو اس لیے بھیجا کہ زندگی وقف ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے. اس واسطے صرف کتنے بندہ دا چہرہ پھرا ہویا ہے؟ اس نے آکا صرف 2 بندہ دا چہرہ کعبے دی طرف پھرا ہویا ہے، باقی سارا دا چہرہ کعبے تو مڑا ہویا ہے، مشرق دی جانب پھرا ہویا ہے، کعبے تو ہٹے ہویا ہے. حضرت باجلی مستامی نے حضرت سیدنا قطب الاقطاب غوث الاغواس فاتح مناظرہ ختم نبوت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا. صوفیاء کے درجے ہوتے ہیں، ایک لقاء ہوتا ہے، ایک القاء ہوتی ہے، ایک مراقبہ، ایک مکاشفہ، ایک معائنہ. حضرت باجلی مستامی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفہ کیا، مراقبہ کیا. یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف 2 آدمیوں کا چہرہ کعبے کی طرف، باقی سب کا چہرہ کعبے سے ہٹ گیا. غیب کی طرف سے آواز آئی، اے باجلی مستامی، عاشقاں دے رازاں وچ ہاتھ نہ گنایا کر، اگر پوچھا ہے تو پھر سن. صرف اور صرف 2 آدمیوں کا چہرہ بھلا کعبے کی طرف کیوں، باقیوں کا چہرہ کعبے کی طرف سے کیوں ہٹا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو چہرہ مسجد کے میناروں سے جب اذان کی صدا، اذان کی ندا اور اذان کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دے گی، جس کا چہرہ اذان کے سننے کے بعد کعبے کی طرف نہیں پھرے گا، دنیا کی طرف پھر جائے گا، معاملات زندگی کی جانب پھر جائے گا، گھریلو جنجال پورے کی طرف پھر جائے گا، اپنی مصروفیات کی طرف پھر جائے گا. کعبے کی طرف جس کا چہرہ اذان کے سننے کے بعد نہ پھرے گا، اس بد نصیب کا چہرہ مرنے کے بعد قبر میں کعبے کی طرف ہرگز نہیں پھر سکتا. اور اے باجلی مستامی، جس کا چہرہ اذان کی آواز سننے کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو کے، صف پہ کھڑا ہو کے، گھر میں کوئی چیز بچھا کے، نماز پوش پہ کھڑا ہو کے، مسجد میں آ کر اپنا چہرہ اذان کی آواز سننے کے بعد کعبے کی طرف اس کا چہرہ پھر گیا، باجید بستانی گواہ بن جا، مرنے کے بعد قبر میں اس خوش نصیب کا چہرہ بھی کعبے کی طرف پھرا ہوا ہو. بولیے سبحان اللہ. آستانے پر آپ بیٹھے ہیں، صوفیاء کی درگاہ پہ آپ موجود ہیں، ایسی باتیں ہوں گی، ایسی باتیں ہونی چاہیے. اچھا، تو تزکیہ نفس واسطے کیڑی چیز ضروری ہے؟ اچھے عمل. اگر اچھا عمل نہ ہو سی، اچھا عمل نہ بندے کو موجود ہو سی، تو پھر تزکیہ نہ ہو سی. چہرہ انسان دا کعبے دی طرف نہ پھر ہوئے ہو سی. اس واسطے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرن تو بعد میرا چہرہ کعبے دی طرف نہ پھرے، تو پھر آج اذان تو بعد اپنا چہرہ کعبے دی طرف نہ پھرے. اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا چہرہ کعبے کی جانب، قبلے کی جانب، مدینہ طیبہ کی جانب پھرا ہوا ہو، خود بخود مڑا ہوا ہو، تو پھر جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جو آیا ہے دنیا میں جائے گا آخر، محبت ہر ایک سے اٹھائے گا آخر، عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر، سوائے اس کے کوئی سہارا نہیں ہے. ارے شامل بزم ابرار ہو جا. ابرار کسے کہتے ہیں؟ انہی جیسے اولیاء کو کہتے ہیں. ابرار اولیاء کو کہا جاتا ہے ابرار. ارے شامل بزم ابرار ہو جا، نسو خواب غفلت سے بیدار ہو جا.
زمانے کی گردش سے ہوشیار ہو جا، ابھی زندگی ہے خبردار ہو جا، یہ دنیا سفر ہے ہمیشہ نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں۔ اس واسطے سب تو پہلا ایمان، ایمان تو بات اچھا عمل، اے انسان دی کامیابی واسطے انتہائی اہم دو نقطے آ گئے۔ تیسرا انسان دی کامیابی اور کامرانی واسطے تیسرا نقطہ دل دا صاف ہونا، کسے واسطے انسان دل میلا نہ رکھے۔ میرے خیال ایک اوکھے نقطے دے وچ داخل تھی دے پہ ہیں، دل دا صاف ہونا، دل دا صاف ہونا۔ میں نے پہلے گزارش کی اولن کے جو صوفیاء کا آستان ہے، ایسی باتیں آپ کو سننا ہوگی چاہے آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ دل دا صاف ہونا، دل دا صاف ہونا، اے انسان دی کامیابی دا تیسرا نقطہ۔ اگر دل صاف نہیں، کسے موڑ دوتے بھی، کسے چوک دوتے بھی، کسے مہمے دے اندر بھی اور کسے اختے دے اندر بھی انسان کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات اکثر اوقات نہیں، بعض اوقات پرانے بزرگاں دیاں جڑیاں ضرب الامثال ہوندیاں، بعض اوقات حدیثاں دا ترجمہ بھی ہوندیاں۔ ساڑھے کولوں پرانے بزرگ جڑے ہیں وہ ضرب المثل آدن، نہیں معلوم اتھے آدن کہ نہیں کہ برے نو بری نیت، برے نو بری نیت کا مقصد کیے ہوئے، یعنی جس دا اپنا دل محلہ ہے، اس دا نقصان اس نو آپ ہی بھونچ کہ کیا جی برداشت کرنا پوسی۔ دوسرے منی من حافر بیرن لیخیے فقط واقعفیہ وفید طالبی، عربی ادب کی پہلی کتاب ہے، اس میں بھی یہ ضرب المثل ہے، من حافر بیرن لیخیے فقط واقعفیہ، اس دوجے آستے دل میلہ رکھا فقط واقعفیہ، وہ اس میلے پانے چاہ آپ داخل ہو سی، دوسرا نہیں ہوئے گا۔ یہ دل اتنی اہم شے ہے۔ چوتھا نقطہ انسان دی کامیابی دا، لقمان حکیم نو کو میں مقرر سبحان اللہ اچھا 5 منٹ باقی نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، دل لقمان حکیم، اس کو بادشاہ نے آکھا اے لقمان حکیم جاؤ اس طرح کرو کہ بکری لے جا اور بکری دا سب تو برا گوشت گھن کے آ۔ لقمان حکیم گیا، تکبیر کی تھی، بکری ذبح کی تھا، سینہ چاک کی تھا، پیچھے جو افسران بالا ہن، بادشاہ دے وزراء، وزیر، مدیر، مشیرن، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیتا۔ کسی نے آکھا سب تو برا گوشت اس گھن کے آمنا ہے، اوچھڑی لے کے آسی۔ اگرچہ اوچھڑی کا تعلق انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے، کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہے، کسی شے کا حرام ہونا نسگتی سے ہوتا ہے، قیاسوں سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی، قیاس مال فارغ سے کوئی شے حرام نہیں ہو جاتی۔ یہ اس کا کیا جی ہم قیاس کرتے ہیں جی فرج پر جی، وہاں سے کیا جی پاخانہ گزرا، پیشاب گزرا تو وہ کیا جی حرام ہو گیا، تو اوجری مستقر ہے پاخانے کا، وہ بطری کی اولا حرام ہے۔ قیاسوں سے کسی شے کی حرمت نہیں ثابت ہوتی۔ یہ حسامی میں موجود ہے، اصول فقہ کا کیا جی گلیہ ہے، مولانا امیر خان صاحب موجود بیٹھے ہیں، دربار عالیہ بارو شریف کے اچھے اور سینئر مدرس ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ دیگر علماء بھی موجود ہیں، مولانا عارف صاحب بھی موجود بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں 8 سال یہ پڑھتے رہے مولانا عارف صاحب۔ اب کیا جی داتا کی نگری لاہور میں یہ بھی اچھا کام تدریس کر رہے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ کسی شے کی حرمت قیاسوں سے نہیں ہوتی، نصوص قطعیہ سے ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اوچھڑی لے کر آئے گے کیونکہ برا گوشت کہنے کے آمنا ہے نا، برا گوشت اوچھڑی۔ کسی نے آکر نہیں آندرہ لے کے آسے، کسی نے آکر نہیں لقمان حکیم نو بادشاہ حکم کیتا ہے کہ سب تو برا گوشت لیا، یہ بکری دے پاوے لے کے آسے۔ المختصر لقمان حکیم گیا، بکری ذبح کی تھی، بکری دا دل کٹا، دل پلیٹے چ رکھا، بادشاہ نو پیش کیتا۔ بادشاہ نے دوسرے دن آکا بکری ذبح کرو اور سب تو اچھا گوشت لے گیا ہو۔ کسی نے آکا پسیڑے، کسی نے آکا ٹانگ دا گوشت، چوڑی دا گوشت لے کے آسی، سب تو اچھا گوشت۔ کلیجی کسی نے آکا سب تو اچھا گوشت لے کے آمنے آدھی۔ لقمان حکیم نے پھر تکبیر کی تھی، بکری ذبح کی تھی، سینہ چاک کی تھا، بکری دا دل کٹا، پلیٹے چ رکھا، بادشاہ نو پیش کی تھا۔ بادشاہ کہے لقمان حکیم تیری دانش مندی، تیری حکمت، تیری زیرکی، تیری عقل مندی اور تیری سمجھداری دے چرچے بڑے ہیں، مگر آج سارے ٹھپ ہو گئے۔
اس واسطے سب تو برا گوشت میں کہ لے کے آ تو دل لے کے آئے، سب تو اچھا گوشت میں کہ لے کے آ تو پھر وہ دل لے کے آئے. یہ تا اجتماع نقیزے نے اچھائی تے برائی دا کوئی جوڑ نہیں، غم تے خوشیاں دا کوئی جوڑ نہیں. غم تے خوشی کٹھے، اچھائی تے برائی کٹھے، وہ برا وہ اچھا. لقمان حکیم نے جواباً فرمایا اے بادشاہ سلامت، جی ہاں یہی دل برا اور یہی دل اچھا. فرمایا وہ کیسے؟ لقمان حکیم نے کہا اے بادشاہ سلامت، اس کو نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، نعرہ پیر شاہ شریف. اہلم و سالم و مرحبا، موسٹ ویلکم. اور آپ بھی اچھا جی. نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشالی دردہ دوالی، ایدی نظامات کلندار، شفی شبال کلندار. اور اگر کلندار ہمیشہ کلندار ہو گئے، کلندار ہمیشہ کلندار. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کا مقام، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. اچھا جی. اے لقمان حکیم، میں نے کہا برا گوشت لے کر آؤ، تم دل لے کر آئے. میں نے کہا اچھا گوشت لے کر آؤ، تم پھر وہی دل لے کر آئے. لقمان حکیم نے کہا بادشاہ سلامت، جی ہاں اگر یہ دل انسان کا برا ہو گیا، سر تاپا ایڑی تا چوٹی، مکمل کا مکمل انسان برا ہو کر رہ جائے گا. یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ دل انسان کا ستھرا اور صاف ہو گیا، پورے کا پورا انسان کو اللہ تعالیٰ چار چاند لگا کر رکھ دے گا. دل اگر صاف ہو گیا، اس واسطے یہ دل کا تزکیہ کرنا ہے، دل نو صاف کرنا ہے. تو سو جی سے چوتھے نقطے ہوتے بڑا زور دے رہے ہو، دل 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 دل. اس دی وجہ کے میں یاد رکھو دل بے شک چھوٹے، دل بے شک چھوٹا ہے. تو چھوٹا جے بازو 2 فٹوں تے مشتمل ہے، ٹانگ انسان کی 3 فٹوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور سر کا 2 کلو سے وزن بڑھ جاتا ہے اگر اکیلا کر کے اسے تولا جائے. دل کا وزن شارکوں پر مشتمل ہے، شارکوں پر مشتمل ہے. تو اتنا اہمیت حامل کیوں؟ یہ دل کیوں؟ پیٹی ہوئے اس وچ بسترے بھی موجود، تلائیاں بھی موجود، رضائیاں بھی موجود، تکیے بھی موجود، سرہانے بھی موجود. اس میں تالا نہیں لایا رہتا، تالا نہیں لگایا جاتا. چھوٹا سا جیولری باکس ہے، بریف کیس ہے، ٹچی کیس ہے، اس کے اندر ہیں جی زیور موجود ہیں، سونا موجود ہے، اس کو تالا لگایا جاتا ہے. خدا نخواستہ اعلان ہو جائے 10 منٹوں دے اندر اندر گھر خالی کرو سیلاب آ رہے ہیں، گھر خالی کرو سیلاب آ رہے ہیں 10 منٹوں دے وچ وچ. میں یہ پوچھنا بھئی وہ پیٹی جیسوں یا چھوٹا جی بریف کیس جیسوں؟ ہون تو سمجھ آس وہ پیٹی جیسوں کیوں میں دل دوتے کیا جی بار بار زور دیا؟ شاید چھوٹی ہے، زور زیادہ دے رہے ہو بھائی. 10 منٹوں کے اندر گھر خالی کرنا ہوگا، ورنہ سیلاب زدگان میں اور ان متاثرین کے اندر تمہارا شمار ہو جائے گا. گھر منہدم ہو جائے گا، گھر ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، گھر کی دیواریں مناسب شعور سے مٹ جائے گی. 10 منٹوں کے اندر گھر کو خالی کرنا ہوگا تو کوئی بندہ پیٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. سب بندے جیولری باکس کو، چھوٹے بریف کیس کو اٹھا کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. پوچھنے پر معلوم ہوا، کہیں گے بے شک پیٹی بڑی ہے مگر اس کے اندر صرف اور صرف روئی اور کپاس موجود ہے. بریف کیس چھوٹا ہے مگر اس کے اندر سونا ہے، اس کے اندر قیمتی جوہر ہے، اس کے اندر قیمتی موتی ہے. میرے دوست دل بے شک چھوٹا ہے مگر اس کے اندر کون کون سے موتی موجود ہیں؟ سن، دل میں پہلا موتی محبت خدا کا ہے، دل میں دوسرا موتی محبت مصطفیٰ کا ہے، دل کے اندر تیسرا قیمتی موتی محبت اولیاء کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. زندہ باد. بالا خانے پہ موجود. میں نہیں جا رہا اپنے موضوع سے باہر، نقطے بیان کر رہا ہوں. چوتھا نقطہ شروع ہے. پہلا ایمان، دوسرا اچھا عمل، اور تیسرا جو ہے وہ ہے جی دل کی صفائی، تزکیہ نفس.
بالغ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسجد شریف وچ لکھا چوبارے دوتے گھر آئی عورت اپنی ونڈو دے شیشے چو ویکھ دی آئی اپنی جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ واقعہ نہیں سنا جاتا اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس پر غور کیا جاتا ہے نتیجے پر غور کرنا بالا خانے دوتے چوبارے دوتے موجود آئی گھر چوبارے تے موجود آئی تے اس ونڈو دے وچوں کھڑکی دے وچوں ڈٹھا کہ ساتھ آلے گھر آلان دے کپڑے وہ دھوتے کھڑے عورت نے اپنے خامد نو آکھا کہ انہاں دے کپڑے میلے جا کے انہاں نو طریقہ سکھاؤ مسنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ علیہ انہاں طریقہ سکھاؤ انہاں کا ٹھیک ہے میں سکھا دے سا دسا دے سا دوسرا دن پھر ہویا عورت پھر اٹھ گئی اس اگر دیکھو جی آج پھر کپڑے میلے تسا انہاں نئی طریقہ دسا کوئی صابن کیا جی تبدیل کریں کوئی طریقہ تبدیل کریں کوئی بندہ اور دھوے کپڑے آج پھر میلے نظر بیان دے تیسرا دن پھر ہو گیا اس وقت تیسرا دن جس وقت ہویا عورت دے اٹھن تو پہلے خامد اٹھا اس نے گھر دی کھڑکی دا شیشہ صاف کیتا اپنی گھر کی کھڑکی کا شیشہ صاف کیا عورت اٹھتی ہے اس نے کہا کہ آج لگتا ہی ہے کہ آپ نے ان کو طریقہ سکھایا ہے کیوں آج ان کے کپڑے صاف نظر آ رہے ہیں بہتے ہوئے چشمے کی طرح شفاف نظر آ رہے ہیں آج ان کے کپڑے ستھرے نظر آ رہے ہیں اس خامد نے کہا نادان سن کپڑے وہی ہیں دھونے والے لوگ وہی ہیں صابون وہی ہے کیمیکل وہی ہے طریقہ اور سلیقہ وہی ہے تو پھر کپڑے آج صاف اور ستھرے کیسے ہو گئے اس خامد نے کہا کہ میں نے تیرے اٹھنے سے پہلے تیری گھر کی کھڑکی کا شیشہ صاف کر دیا پہلے تیری گھر کی اپنی کھڑکی کا شیشہ میلا تھا تجھے ان کے کپڑے میلے نظر آتے تھے آج تیری گھر کی اپنی کھڑکی کا شیشہ صاف ہو گیا تجھے ان کے کپڑے صاف نظر آتے ہیں اگر تیرے دل کی کھڑکی کا شیشہ میلا ہوگا تزکیہ نفس نہ ہوگا تجلی روح نہ ہوگی تصفیہ قلب نہ ہوگا یہ دل کی کھڑکی سکرین صاف نہ ہوگی تمہیں تمام کے تمام مسلمان عاشق فقیر درویش صوفی میلے نظر آئیں گے اگر تیری گھر کی کھڑکی کا شیشہ یعنی دل کی کھڑکی کا شیشہ صاف ہو جائے گا سارے کے سارے لوگ تجھے صاف نظر آنے لگ جائے اگلا نقطہ بہت مختصر آپ کو بیان سنا رہا ہوں اگلا نقطہ کہ انسان دی کامیابی دراز دل دی صفائی ہو گئی جب دل دی صفائی ہو گئی بندہ مطمع نظر تے پہنچ ویسی منزل مقصود تے پہنچ ویسی نہیں یہ دل اتنی اہم شے حضرت واقف اسرار جلی و خفی نائب غوث جلی حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرمایا ہی وہ فرماتے ہیں کہ دل قیمتی ہے یہ دل ایسی شے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اے دل رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چھاتی ہو آپ کیا کہتے ہیں یہ امام صاحب کا حجرہ ہے اپنے دیہات میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں کیا جی مسجد ہے یہ حافظ صاحب کا حجرہ ہے یہ امام صاحب کا حجرہ ہے یہ مولوی صاحب کا حجرہ ہے کیا مقصد ہے اس میں حافظ رہتا ہے اس میں امام رہتا ہے اس میں مولوی رہتا ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دل رب سچے دا حجرہ اسے جو حافظ دے امام مولوی نہیں راندے اس دل دے اندر خود وحدہ لا شریک خدا راندے یہ دل اتنی قیمتی شے دل نہیں کھندا دل وچ رکھ انہیں جگ وچ دل بدنام نہ کر اے دل مسکن دلدار دہے نہیں غیر دی جھا دل عام نہ کر دل نرم بہوں اے ترٹ پوسی تو ایڈا سخت کلام نہ کر اے دل آزاد قرآن کتابیں انہوں جنس دبھان اعلام نہ کر آج اس قیمتی موتی کے سودے سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں آج اس قیمتی موتی کے سودے موبائل فون پہ ہو رہے ہیں اے دل مسکن دلدار دہے نہیں غیر دی جا دل عام نہ کر اسی آستے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا سبحان اللہ کر مشہد دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں
کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے تشدد پہ کفر کے کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حضرت پیر غوث شاہ صاحب باقاعدہ اور باضابطہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں طرزوں کی مجھے پتہ ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ اچھی شناسائی رکھتے ہیں کہ جس طرز کے اندر میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں تو آخری نقطہ انسان دی کامیابی دا کیے گئے انسان دی کامیابی دا ایمان اعمال صالحہ تصفیہ قلب دل کا صاف ہونا آخری نقطہ ویسے ساتھ تھے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں 8 منٹ رہ گئے آخری نقطہ کہ انسان دی کامیابی دا مرشد کامل مرشد کامل کامل مرشد یہ انسان دی کامیابی دا بہت بڑا نقطہ ہے دل صاف ہوئے تو مرشد کامل نہ ہوئے مقصود اصلی پھر بھی نہیں مل سکتا مرشد کامل مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر مرشد کامل دے بارے لکھا ہے کہ پیر کامل دیاں کیڑیاں صفات ہیں تینوں کیویں پتہ لگ سی کہ اے پیر کامل ہے کیڑا تیرے کو لو پیمانہ ہو سی کیڑی تسوٹی ہو سی پیر رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا تو پیر دے چہرے دی زیارت کر تینو خدا یاد آئے خدا دے انوار و تجلیات مرشد کامل دے چہرے دوتے نظر پیان دے ہوئے اے پیر کامل دی پہلی علامت ہے یعنی دیدے پیر دیدے کبریا دوسری علامت کے لکھتے ہیں مولانا روم مثنوی شریف ہے وہ فرمانے کہ پیر کامل راز دارے کن فکان پیر کامل غم گسارے دو جہاں پیر کامل مرشد کامل وہ نہیں جڑا رستے تے چھوڑ بنے وہ دنیا کوئی مشکل آوے تاں بھی حال منڈاوے قیامت کوئی مشکل آوے تاں بھی توڑ پچھاوے
جوڑا لالا دا تے راہ وچ چھڑ جانا نہیں کام لجپالاں دا پیر کامل غم گو سارے اے دو جہاں تیسری علامت یہ لکھتے پیر کامل دی فرمانے کے چشم ظاہر ثابت حلیہ بشر چشم مانا حیران در مازاغ البصر زہری نظر پیر دی تینوں پہ نیک دیو بے تے باطنی نظر پیر دی خدا دے انوار و تجلیات تے محبوب حقیقی دا دیدار کر رہی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آخری بات مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرشد کامل تلاش کرنا اس لیے اچھا عمل ہو دل صاف ہو ایمان کی دولت موجود ہو کہ مرشد کامل بھی ہو پھر تجھے عرش کا سایہ مل سکتا ہے اس لیے مرشد کامل تلاش کرنا وہ فرمان دیں کہ اٹھ نکیل اپنی چھڑا گیا اپنے کیلے تو چھڑا گیا لگام اس دی تلے لٹک رہی ہے مولانا روم رحمت اللہ نے مسلمی شریف مرشد کامل تو ایک واقعہ لائے فرمان دیں کہ اٹھ چھڑا گیا سمجھ آندی بھئی ہے اٹھ چھڑا گیا اچھا جی تلے اس دی لگام لٹک رہی ہے اٹھ چلدا کتھے ریگستانی علاقے پہنچا اگو ایک چوہا بیٹھا ہے اس چوہے نے اٹھ دی لگام پکڑ لی سیلف پرائی ہز نو ریکمیٹیشن اپنے منہ میں مٹھو بننا میں آج اٹھ نو پکڑ کے جا رہا یہ چوہے آکھا اٹھ دی لگام پکڑ لی اس آکھا میں آج اٹھ نو پکڑ کے جا رہا لوگوں دیکھو اٹھ نو میں چلا رہا اٹھ گیا کہ خیر کوئی گل نہیں چلو کچھ دیر واسطے چوہا بھی خوش ہو جائے گی چلدے المختصر اگے ایک پانی دا نالا موجود ہے چھوٹا جتنا نالا پانی جاری ہے اتھے جا کے چوہا روک گیا اٹھا کہ جناب گزرو چوہا کہ نہیں جناب اگو پانی موجود ہے اس واسطے تصوف کی راہوں سے اور پیچیدگیوں سے جو خود واقف نہیں ہوگا آپ کو وہ شناسائی کیسے دے گا خود وہ راستے تو واقفیت نہیں رکھتا جناب اگو پانی موجود ہے اٹھنے آکا پانی چلو میں دیتا پانی کتنا گہرا ہے کتنا چھکا ہے اٹھ داخل تھیا اٹھتے تھے گودا تک پانی آیا اس آکا جناب میرے رہنما صاحب پانی تک گودا تک لگتا ہے ادھا چھکا تو نہیں چوہے آکا سائیں تھوادے گودا تک لگتا ہے میں دیتا سر تو بھی تارے یہ تا تھوادے گودا تک لگتا ہے میرے تا سر تو بھی تارے پیر کامل غم گسارے دو جہاں پیر کامل رازدار کن فکا پائے ظاہر در صفے مسجد صفاف پائے مانا فوقے کردوں در طواف مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو خود پل صراط سے نہ گزر سکے گا وہ تجھے کیسے گزارے گا جڑا مرشد چھلانگ مار کے پہلے دوزخ کیا کھڑو تو سی وہ اپنے مریدین نو موتاقدین نو متوسلین نو محبین نو کیسے جنت دا استحقاق عطا کر سی اگر پیر کامل غوث جلانی شیخ عبدالقادر جلانی کے ہویا پیر کامل حضرت پیر شہنشاہ گولہ پیر میرعلی شاہ سے رحمت اللہ علیہ کے ہویا اگر پیر کامل انہا ہستیاں گیا ہویا کہ پھر خود کل برکل خاطف بجلی تو ہی زیادہ تیز ہو کہ پل صراط تو گزر سن جیڑا انہا دا دامن پکڑ سی اس نو ہی نال اپنے گزار کے پہنچا اس آستے انسان دی کامیابی دا آخری نقطہ ساڑھے کو لایا کہ اساں جیڑا مرشد گولنے وہ مرشد بھی کامل ہوئے اس واسطے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت تالے ترا تالے کنت چشم ساکی کا اشارہ چاہیے بے سہارا ہوں سہارا چاہیے اب نصیر اٹھ کر نہ جائے گا کہیں بس اسے تو در تمہارا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جملنوں اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ سبحان اللہ آپ نے بڑی محبت سے سماعت کیا ہے ملک و ملت کی عظیم شخصیت عظیم نام
مناظر اسلام عظیم نقطہ دان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ظفر اللہ ظفر شاہ حمد احمد برکاتہ القدسیہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب ہمارے درمیان سٹیج کا حسن بنے، تیر طریقت رہبر شریعت گل گلشن علی پروردہ وحش ولایت